ہفتے کے دن اللہ کے ایک نام کا وظیفہ کیا تھا، خدا کی قسم 1 گھنٹے میں کروڑوں روپے ملے تھے۔ نہیں یقین آئے تو آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کا وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام اور قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے ایک دن میں آپ کے حالات بدل جائیں۔ سب سے زیادہ عزت والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے العزیز اس کی صفت ہے۔ یہ اسم عزت سے مشتق ہے جس کا مطلب قوت اور غلبہ ہے۔ بعض صوفیہ کا قول ہے کہ عزیز سے مراد وہ ذات ہے کہ جس کا مقام اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہو کہ جس کا حصول ناممکن ہو اور عوام الناس کے فہم سے بالاتر ہو، اور اس کا ادراک ممکن نہ ہو۔ نہ وہ ذات مادی آنکھوں سے دیکھی جا سکے اور نہ ہاتھوں سے چھوئی جا سکے، اس لیے ایسی ذات کو عزیز کہا گیا ہے۔ صفت العزیز کا غلبہ مثبت معنوں میں یہ ہے کہ جبکہ صفت جبار کا غلبہ نفی کے معنوں میں ہے۔ صفت عزیز کے غلبہ میں محبت جبکہ صفت جبار میں جبر و وابستہ ہے۔ یہ اسم جلالی ہے اور اس کی تعداد 94 ہے۔ اسے ہمیشہ پڑھنے والا باعزت رہتا ہے اور دوسروں پر غالب رہتا ہے۔ اس کے فوائد حسب ذیل ہیں۔ محتاجی سے چھٹکارا۔ اس اسم کا ذکر محتاجی سے چھٹکارا دلاتا ہے۔ صبح کی نماز کے بعد اسے روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہ ہوگا اور نہ کبھی مقروض ہوگا۔ اس کی ہمت ہمیشہ بلند رہے گی اور اللہ تعالیٰ اسے دوسروں کی نگاہ میں اسے باعزت رکھیں گے۔ ہر حال میں غالب رہنا، زندگی کے ہر پہلو میں دوسروں پر غالب رہنے کے لیے یا عزیزو یا اللہ کا ورد بہت مفید ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ بھی شامل ہے، اس لیے اس کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس سورۃ المبارک کا نام سورہ کوثر، خیر کثیر کا لفظ پہلی آیت میں مذکور ہونے کی مناسبت سے مقرر ہوا ہے۔ یہ سورت بلا نفاق مکی ہے اور شان النزول بھی اس پر شاہد ہے۔ اس کی آیات 3 ہیں۔ یہ قرآن کی مختصر ترین اور 7 جامع ترین سورت ہے۔ اس سورۃ المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک اہم ترین خوشخبری ہے اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تکمیل اور تا قیامت باقی رہنے کی ضمانت کا اعلان ہے۔ وہ ہے الکوثر، خیر و کثیر کی عنایت۔ دوستو، آپ نے اپنی زندگی میں سورہ کوثر کا وظیفہ بہت بار پڑھا ہوگا۔ سورہ کوثر تو آپ لوگ، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ویسے بھی پڑھیں گے تو آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن آج جو وظیفہ سورہ کوثر کا اور اللہ تعالیٰ کے ایک مبارک نام کا اپنے تمام دکھی بہن بھائیوں کو بتلانے لگی ہوں، اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے پہلے تو آپ لوگ سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر 1 منٹ کا وقت نکال کر اپنی پوری زندگی میں ایک دن بھی یہ وظیفہ پڑھ لو۔ ہفتے کے دن کا یہ خاص وظیفہ ہے جسے آپ نے ہفتے کے دن ہی پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے کہ یہ دولت کا اچانک سمندر کہاں سے آ گیا، اچانک دولت کی یہ بارش ہماری زندگی میں کیسے ہو گئی۔ آپ کو یقین کرنا میری باتوں پر مشکل ہوگا۔ اس وظیفے کو پڑھ کے اپنی قسمت کو جو میرے بھائی بہن بدلنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو میں وہ مجرب وظیفہ بتلایا گیا ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، کہ آپ کی نسلیں بھی اگر دولت ختم کرنا چاہیں تو اپنی دولت ختم نہ کر سکیں گی۔ آپ کو وہ دولت آپ کی نسلیں بھی ختم نہ کر سکیں گی۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں اتنا پیسہ لائے گا میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگ اگر رات دن پیسہ بانٹتے پھرو گے، لوگوں کو دیتے پھرو گے تو پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ بینک والے بھی سر پکڑ لیں گے، یہ آخر پیسہ اتنا کہاں سے لے کر آیا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو فوری طور پر مالا مال کر دے گا، آپ کی زندگیوں میں سکون لے آئے گا، آپ کے گھروں میں جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ کیونکہ عزیز ساتھیوں، میری بہنوں، بھائیوں، آپ کے گھروں میں جھگڑوں کی وجہ یہی ہے کہ آپ کی جیب خالی ہے۔ آپ کی خالی جیب کی وجہ سے کوئی عزت نہیں ہے، لوگ آپ کو اپنے پاس بٹھانے کی لیے تیار نہیں ہیں۔ حقیقت ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کو برا ضرور لگ رہا ہوگا، لیکن یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ خالی جیب کسی کو پسند نہیں۔ خالی جیب جس کی ہوتی ہے اس کی نہ گھر میں عزت ہے، نہ رشتہ داروں میں، نہ خاندان میں، دوستوں میں اس کی کوئی عزت نہیں۔
خالی جیب والے کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ آپ کی خالی جیب کو ایسے بھرے گا کہ آپ لوگوں کی جیب تو پھٹ جائے گی لیکن دولت ختم نہیں ہوگی۔ اتنی دولت آپ کو اللہ پاک عطا کر دیں گے، جو آپ کے حاسدین ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو آپ کو دھتکار رہے ہیں، جو آپ کی غربتی کا مذاق بنا رہے ہیں، میرے بھائیوں میری بہنوں، ایک مرتبہ اپنی زندگی میں اس وظیفے کو پڑھ کے دیکھ لینا۔ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ لوگ سکون سے بیٹھ جائیں۔ اس وظیفے کو آپ ہفتے کے دن پڑھیں، اپنی مرضی کے وقت اپنی مرضی کی جگہ پر بیٹھ لیں۔ ہفتے کے دن کی پابندی ہے، نہ وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی پابندی ہے۔ آپ لوگ اپنی زندگی میں صرف ایک بار اس عمل کو کریں۔ آپ ایک ہفتے پڑھیں گے تو اگلے ہفتے کا انتظار کریں گے کہ کب اگلا ہفتہ آئے گا اور میں یہ وظیفہ پڑھوں گی، کیونکہ آپ کو ایک بار پڑھنے سے ہی فائدہ محسوس ہو جائے گا۔ آپ چاہیں تو آپ ہر ہفتے کو بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، لیکن آپ لوگ صرف ایک دن یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا، کیونکہ میرے بھائیوں میری بہنوں، اس وظیفے کے فائدے ہی اتنے ہیں۔ اگر میں آپ کو اس وظیفے کے فائدے گنوانے لگ جاؤں تو یہ ویڈیو کم پڑ جائے، یہ ویڈیو بہت چھوٹی پڑ جائے گی، لیکن اس کے فائدے جو ہیں وہ آپ خود دیکھ لیں گے جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو۔ اور شاید میں بتا بھی نہ سکوں، اتنے فائدے ہیں آپ لوگوں کی۔ اگر ایسی کوئی بیماریاں ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ مریض خود یہ وظیفہ پڑھ لے یا اس مریض کے پاس کوئی ایسے لوگ ہیں، بھائی بہن، دوست، مائیں، بیٹیاں، کوئی بھی رشتہ دار، اس کے لیے اپنا وہ بیٹا ہے، بہو ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، جو بھی ہے، اس کے شوہر ہے، اس کو پڑھ کے پھونک دے، ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ، یہ پورا عمل جو بتاؤں گی یہی پڑھ کے اس مریض کو پھونک مار دیں۔ جو بھائی بہن بے روزگار ہیں، جن کی جیبوں میں گھر میں بالکل پیسہ نہیں ہے، وہ یہ وظیفہ خود پڑھ لیں۔ آپ دیکھتے رہ جائیں گے میرے بھائیوں میری بہنوں، کہاں کہاں سے دولت آئے گی، غیبی دولت۔ جو میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ غیبی دولت کا ہمیں وظیفہ بتائیں کہ ہم صبح پڑھیں اور شام کو ہمیں رزق مل جائے، تو آج آپ کو غیبی دولت کا ایک آزمودہ وظیفہ بتلانے لگی ہوں۔ غیبی طریقے سے رزق کو حاصل کرنے کا، غیبی طریقے سے پیسے کو پانے کا ایسا مجرب وظیفہ ہے۔ آپ لوگ چاہے پاکستان میں ہوں، چاہے انڈیا میں ہوں، چاہے بنگلہ دیش میں ہوں، نیپال میں ہوں، افغانستان میں ہوں، سعودیہ میں ہوں، دبئی میں ہوں، ملیشیا میں ہوں، دنیا کے جس کونے میں، جس گاؤں میں، جس گلی میں بیٹھ کر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، ویڈیو ایک مرتبہ مکمل دیکھ لینا۔ ویڈیو میں جو وظیفہ بتلایا گیا ہے اسی طریقے سے آپ لوگ یہ وظیفہ اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ کر لینا۔ دوستوں، آپ لوگ اپنے گھر میں پڑھ لو، اپنی دکان میں بیٹھ کر پڑھ لو، جہاں کہیں موجود ہو، آپ لوگ جہاں پر بھی ہو وہیں پر وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ آپ لوگ ہفتے کے دن پڑھنا شروع کرو، جس دن یہ ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ نے اس وظیفے کو اپنے پاس نوٹ کر کے رکھ لینا ہے۔ جیسے ہی ہفتے کا دن آئے تو آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ آئیے ناظرین دوستوں، چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ جو بھی آپ کو درود شریف پڑھنا آتا ہو پڑھ لیں۔ میں آپ کو ایک خاص درود پاک پڑھ کے بتاؤں گی۔ درود پاک یہ ہے، ذرا غور سے سن لیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم۔ اس درود پاک کو بھی آپ لوگ پڑھ لو میرے بھائیوں میری بہنوں، تو آپ کی بڑی سے بڑی حاجات مراد پوری ہو جائے گی اور آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو آج کا جو عمل ہے، کیا کرنا ہے آپ نے، درود خضری پڑھنے کے بعد آپ تمام بہن بھائی دوست احباب آپ کیا پڑھیں گے یہ سمجھ لیں۔ جب ایک مرتبہ آپ نے درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیا، درود خضری پڑھ لیا، یا اس کے بعد آپ لوگ ضروری نہیں کہ آپ لوگ درود خضری ہی پڑھیں، آپ کو اگر نہ پڑھنا آئے یا نہ پڑھنا چاہتے ہوں تو یا کوئی بھی درود پاک آپ کو جو پڑھنا آتا ہو آپ لوگ آسانی سے وہ پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو آتا ہو، یا درود ابراہیم پڑھنا چاہیں تو درود ابراہیم پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیم ہر کوئی پڑھتا ہے، اسے نماز والا درود پاک بھی کہتے ہیں۔ ایک دفعہ ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی درود ابراہیم پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ جب درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگ فوراً کیا پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھیں، پھر اسی وقت دوبارہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار پڑھ لیا، پھر تیسری بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ پورا عمل سمجھیے گا، اپنی طرف سے جلدی جلدی مت جائیے گا،
بہت سی اہم باتیں آپ لوگ مس کر جاتے ہیں، بہت سی ضروری باتیں آپ لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور پھر جب وظیفہ پڑھنے لگتے ہیں تو آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، آپ لوگ اپنی طرف سے کمی پیشی کر جاتے ہیں، اسی لیے آپ کو فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ لوگ جب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد 7 مرتبہ آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ تمام بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں کو پڑھنا کیا ہے، ایک مرتبہ آپ لوگ سورہ کوثر پڑھ لیں۔ جب ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں تو اسی وقت دوبارہ آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ الکوثر پڑھنا شروع کر دیں۔ سورۃ الکوثر کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد عزیز ساتھیوں، بہنوں، آپ کو ایک وظیفہ فوراً پڑھ لینا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو اپنی اسکرین کے اوپر بھی دکھ رہا ہوگا۔ یہ وظیفہ پیارے بھائیوں بہنوں میں آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں گی۔ یہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ آج کے عمل میں آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے۔ 2 اسم پڑھنے ہیں، 2 وظائف ملا کر پڑھنے ہیں۔ آخری وظیفہ آج کے عمل میں جب 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ لوگ انگلیوں پر بھی پڑھ لیں گے، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، یا عزیزو یا اللہ ایک مرتبہ پڑھیں۔ 2 وظائف کو دونوں اسم کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک ہوگا۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ پڑھیے گا یا عزیزو یا اللہ، ایک مرتبہ ہو گیا۔ پھر دوسری بار پڑھ لیں یا عزیزو یا اللہ، یہ 2 بار ہو گئے۔ پھر تیسری بار پڑھیں یا عزیزو یا اللہ، یہ 3 دفعہ ہو گیا۔ یہ وظیفہ جو آپ کو میں نے پڑھ کر بتایا، یا اللہ یا عزیزو کا وظیفہ، دونوں وظائف کو جیسا کہ میں نے بتلایا، پڑھ کر بتلایا تو ایک شمار ہوگا۔ اسی طرح اس وظیفے کو آپ کو آج کے عمل میں سب سے آخر میں پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو آپ کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب یہ 11 مرتبہ اس وظیفے کو آپ تمام دوست احباب، بہن بھائی بزرگ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے شروع میں وظیفے میں پڑھا تھا، وہی درود پاک آپ آخر میں پڑھ لیجئے گا۔ دوستوں، وظیفے کی ترتیب ایک بار سے آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے کوئی سے بھی درود پاک پڑھ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ ہی سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھ کر آپ نے 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا عزیزو یا اللہ پڑھنا ہے، اور آخر میں ایک بار پھر درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ اس طرح آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا، اور درود پاک جب پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لیجئے گا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیاں دور کریں، ہم سب کی جائز حاجات کو پورا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں برکت عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غیبی خزانوں سے دولت عطا کرے، اور ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، اور دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔